for Wise, the channel for true story lover. ایک سیدھے سادے بہادر نوجوان کی بھیانک کہانی جو انجانے میں ایک خطرناک عامل سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی نا ختم ہونے والے مصائب کا شکار ہو گئی۔ گھنشیامی اپنی شکست پر پاگل ہوا جا رہا تھا کہ اس خوفناک طاقت نے جس تک وہ روحا کے ذریعے پہنچ سکتا تھا، روحا کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اور خوفناک طاقت پر گھنشیامی کا کوئی عمل اثر نہیں کرتا، اس لیے روحا کے لیے بھی وہ عمل بے اثر ہو گئے تھے۔ گھنشیامی کا دماغ چکرا رہا تھا اور وہ انتقام اور شکست کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ زندگی کا ایک طویل عرصہ ان طاغوتی طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیا، اور آج کوئی اتنی آسانی سے اس سے مات دے رہا ہے۔ اسی سوچ نے اس کے دل و دماغ کو بھیج کر رکھ دیا۔ اس سوچ کی اذیت سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ اپنے پر اسرار کمرے سے باہر آ گیا۔ اپنے کمرے سے باہر آیا تو اجے اس کے کمرے کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ گھنشیامی خود بہت پریشان تھا، اس لیے وہ اجے سے کسی موضوع پر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ گھنشیامی اجے سے کترا کر گزرنے لگا تو اجے نے اسے پکارا، پتا جی۔ گھنشیامی اس کی آواز پہ رک گیا۔ اجے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ پتا جی، آپ نے کہا تھا کہ 3-4 روز کے بعد شہر چلے جانا، اور آج پورے 4 روز ہو گئے ہیں۔ مجھے شہر لازمی جانا ہے، میرا اس حویلی میں دم گھٹتا ہے۔ گھنشیامی پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ اجے کی بات سن کر اس کا خون کھول اٹھا۔ سونو اور سونالی کی موت کے بعد اب تم موت کے منہ میں جانا چاہتے ہو؟ تمہیں اپنی ماں کا اور میرا کوئی احساس نہیں ہے؟ اجے کلپنا کو پہلے ہی منا چکا تھا۔ وہ اندر کمرے میں گیا اور اپنے کپڑے ایک بیگ میں پیک کرنے لگا۔ اس نے اپنا بیگ پیک کیا اور کلپنا سے اجازت لے کر کمرے سے باہر نکلا۔ کلپنا اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، لیکن اجے نے اسے مجبور کر ہی لیا تھا۔ کلپنا اور گھنشیامی باہر گیٹ تک اسے چھوڑنے لگے۔ اجے نے کلپنا سے پیار لیا۔ وہ گیٹ سے باہر قدم رکھنے لگا تو گھنشیامی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، رک جاؤ۔ پتا جی، آپ مجھے مت روکیے، مجھے ہر حال میں شہر جانا ہے۔ اجے نے گھنشیامی کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ گھنشیامی نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹا لیا۔ اجے حویلی سے چلا گیا۔ اجے نے گھر کا تالا کھولا اور اپنی کوٹھی میں داخل ہوا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کرنے کے بعد وہ کوٹھی کے اندر کے حصے میں داخل ہوا، اور پھر اس نے گھر کے سارے کمروں کے لاک کھول دیے۔ اپنا سامان لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھا اور بیڈ پہ ڈھیر ہو گیا۔ وہ شدید ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ وہ اس گھر میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس گھر کے ایک ایک گوشے سے وہ تلخ یادیں وابستہ تھی جو اجے کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتی، لیکن روحا کے لیے اسے گھر میں آنا پڑا۔ اس نے اپنے اندر کے شور کو اس احساس میں چھپا لیا تھا کہ وقت کی ستم ظریفی کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن اس گھر میں آنے کے بعد اس کا خود پر بس نہیں چل رہا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ نیم غنودگی کی حالت میں تھا۔ وہ بیڈ پر بے چینی سے کروٹیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے
اس کے دل و دماغ کے دریچے ماضی میں کھل گئے۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے گھر میں ایک ہلچل سی مچی ہے۔ اس کی ماں کلپنا کچن میں کھانا تیار کر رہی ہے اور سونو اور سونالی اسے جگانے کے لیے چھیڑ رہی ہیں۔ سونو اور سونالی کی پیار بھری آوازیں اس کے کانوں کے پردوں کو چھو رہی تھی کہ ایک دم اجے کے منہ سے آواز ابھری، اچھا بابا اٹھتا ہوں۔ لیکن سناٹے میں اس کی اپنی آواز ہی نے اس کی نیم خوابی کی کیفیت کو توڑ دیا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے گرد کوئی نہیں تھا، وہی بھیانک سناٹا تھا، اپنوں سے جدائی کی وہی کسک تھی جو اسے رفتہ رفتہ قتل کر رہی تھی۔ اس کی سانسیں بس اس چیز کی منتظر تھی کہ کب سونو اور سونالی کا قاتل اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ وہ جنون کی اس کیفیت میں تھا جس میں اسے اس سے غرض نہیں تھی کہ اس خوفناک بلا کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے۔ وہ اس کرب سے گزر رہا تھا کہ اس کے نزدیک اپنی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ورنہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو کلپنا کا کیا بنے گا۔ اجے نے نہ جانے یہ رات کیسے گزاری۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنی گاڑی نکالی اور روہا کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ شدید بے چینی میں گاڑی چلا رہا تھا کہ کب یہ فاصلہ طے ہو اور وہ روہا کے گھر پہنچ جائے۔ وہ آدھے گھنٹے تک کا فاصلہ طے کر چکا تھا اور ابھی آدھے گھنٹے کا فاصلہ اور تھا۔ وہ ایک کھلی سڑک پر کار ڈرائیو کر رہا تھا کہ سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ایک نقاب پوش عورت نے اس سے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ اجے عورت کو نظر انداز کرتے ہوئے کار چلاتا رہا کہ ایک دم وہ عورت گاڑی کے آگے آ گئی، ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ عورت گاڑی سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر تھی۔ اجے نے فوراً بریک لگا لی۔ وہ نقاب پوش عورت سیاہ برقعے میں تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا۔ وہ تیزی سے اجے کی طرف بڑھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس کے چہرے سے انتہائی بے چارگی ٹپک رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ تم نے اس طرح میری گاڑی کو کیوں روکا ہے؟ اجے ترش روی سے بولا۔ میں بہت مجبور ہوں، آدھے گھنٹے سے میں یہاں کھڑی ہوں، مجھے کوئی سواری نہیں مل رہی۔ کئی لوگوں کو اشارہ کیا لیکن کسی نے بھی اپنی گاڑی نہیں روکی۔ میری ماں بہت سخت بیمار ہے، اگر میں بر وقت یہ ادویات لے کر وہاں نہ پہنچی تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں، مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں، میری بوڑھی ماں آپ کو دعائیں دے گی۔ عورت نے بے بسی سے اس سیاہ شوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ عورت کی بات سن کر اجے کو اپنے لہجے پر شرمندگی سی ہوئی۔ وہ احتراماً بولا، آ جائیں، بیٹھ جائیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اجے نے اس عورت کو پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا لیکن وہ عورت اجے کے ساتھ اگلی سیٹ پر ہی بیٹھ گئی۔ اس نے جو جگہ اجے کو بتائی اس تک پہنچنے کے لیے اجے کو ایک طویل فاصلہ طے کرنا پڑا۔ اجے خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھا اور گھبراہٹ میں بار بار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ ذہنی تناؤ کے باعث اسے یہ راستہ مزید طویل محسوس ہوتا جا رہا تھا۔ کافی وقت کے بعد وہ جگہ آ گئی جہاں کا اس عورت نے بتایا تھا۔ آپ نے یہیں آنا تھا؟ اجے نے ایک کچی سی آبادی میں گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے آپ کو یہیں کا کہا تھا لیکن تھوڑا آگے اور جانا ہے، اس عورت نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ علاقہ نہایت خستہ حال اور بدبودار تھا۔ اجے نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی اور بے دلی سے آگے بڑھا دی۔ اجے اس عورت کے بتائے ہوئے راستوں پر مختلف موڑ کاٹتا رہا۔ 15-20 منٹ کے بعد
وہ کچی آبادی ختم ہو گئی اور اس کی گاڑی ایک وسیع میدان میں داخل ہو گئی۔ عورت دھیمے انداز میں بولی، بس مجھے یہیں اتار دو۔ اجے نے گاڑی کے شیشے سے دائیں جانب دیکھا تو وہ سنسنا سا گیا۔ اس کی گاڑی ایک وسیع قبرستان کے پاس کھڑی تھی۔ عورت گاڑی سے اتری اور سیدھی قبرستان کی طرف بڑھ گئی۔ اجے نے اسے اس طرح قبرستان میں جاتے دیکھا تو وہ جلدی سے گاڑی سے اترا اور اس نے عورت کو پیچھے سے پکارا، یہ آپ قبرستان میں کہاں جا رہی ہیں؟ عورت جواب دینے کے بجائے واپس اجے کی طرف بڑھنے لگی اور اس کے قریب آ کر بے چارگی کے سے انداز میں بولی، اس قبرستان میں ہی ایک چھوٹی سی کوٹھڑی ہے جہاں میں اور میری ماں رہتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہو تو ایک نظر میری بوڑھی ماں کو بھی دیکھ لو۔ اس عورت کے لہجے میں نہ جانے ایسی کیا چیز تھی کہ اجے نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ اجے عورت کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ عورت قبرستان میں داخل ہوئی تو اجے بھی اس کے ساتھ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنی تمازت کے ساتھ دہک رہا تھا۔ پورے قبرستان میں ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد اجے کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ قبرستان ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ وہ نقاب پوش عورت قبروں کو اپنے پیروں سے بچاتے ہوئے تنگ تنگ راستوں پر ٹیڑھی میڑھی چال چل رہی تھی اور اجے بھی اس کی پیروی کر رہا تھا۔ ویران قبرستان میں اجے بہت آگے نکل گیا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تو دور دور تک صرف قبریں ہی قبریں دکھائی دی۔ اسے عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ اس نے تھوک نگل کر اپنا حلق ترک کیا اور ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے چلنے لگا، جیسے اس کے اندر سے کوئی آواز ابھر رہی تھی کہ آگے مت جاؤ، لیکن وہ اپنے اندر کی اس آواز کو نظر انداز کر رہا تھا۔ تھوڑا اور آگے جانے کے بعد اجے کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس وسیع قبرستان میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک کیکر کا گنا درخت تھا۔ وہ نقاب پوش عورت اس درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس درخت کے قریب کھڑے ہونے کے لیے کھلی جگہ تھی۔ اجے بھی اس جگہ پہنچا تو اس نے تعجب خیز انداز سے برقع پوش عورت کی طرف دیکھا اور سرد مہری سے بولا، ہم اتنی دور تک آ گئے ہیں مگر آپ کا گھر نہیں آ رہا اور آپ یہاں کھڑی کیوں ہو گئی ہیں؟ جلدی کریں، مجھے اپنا گھر دکھائیں، مجھے کسی ضروری کام سے کہیں جانا ہے، میرا بہت سا وقت برباد ہو رہا ہے۔ عورت خاموشی سے اجے کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ایک تختے کی طرح اکڑی ہوئی سیدھی کھڑی تھی۔ اجے نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اجے کو مسلسل گھور رہی تھی۔ چند ہی ساعتوں میں اس عورت کے چہرے کی بے چارگی اور معصومیت کہیں ہوا ہو گئی تھی اور اس کے چہرے پر ایک اکڑاؤ سا آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بیگانگی جاگ رہی تھی۔ تم روحا سے ملنے جا رہے تھے؟ عورت کے حلق سے چیخدار آواز ابھری۔ ہاں ہاں ہاں، لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ اجے نے کھٹکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوپہر کے سناٹے میں اس ویران قبرستان میں اجے اور اس پراسرار عورت کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ پراسرار عورت نے اجے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن ایک ہی ساتھ میں جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں انگارے ناچ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب آگ دہک رہی تھی۔ دہشت کے شدید جھٹکے سے
اجے سرتا پاک کانپ کے رہ گیا۔ اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ اپنے ڈھیلے ڈھیلے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے کی طرف سرکنے لگا۔ اجے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس خوفناک عورت کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک دم اس بھیانک عورت نے اپنے دونوں بازو فضا میں بلند کر لیے اور پھر اجے کی آنکھوں کے سامنے اس کا خوفناک وجود ایک خونخوار چیل میں تبدیل ہو گیا، جو اپنے پروں کے تیز بلیڈوں سے ہوا کو چیرتی ہوئی اجے کی طرف بڑھی۔ اجے نے ایک شدید جھٹکا لیا اور بے ساختہ دوڑنا شروع کر دیا۔ اجے قبروں کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوا بھاگ رہا تھا اور وہ خونخوار چیل اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں پرواز کر رہی تھی۔ ویران قبرستان میں اجے موت سے بھاگتا بھاگتا بہت دور نکل گیا اور وہ خونخوار چیل ایک خوفناک آواز کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ پرواز کر رہی تھی کہ ایک دم اجے کا پیر ایک خستہ حال قبر سے ٹکرایا اور قبر میں دھنس گیا، اور پھر ایک شدید جھٹکے کے ساتھ اجے کی پوری ٹانگ اس قبر کے اندر لٹک گئی۔ اجے نے خوف سے چیختے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا تو وہ خوفناک چیل دہشت ناک انداز سے چلاتی ہوئی ایک دائرے کی شکل میں اجے کے گرد گھوم رہی تھی۔ خوف سے اجے کی آنکھیں اوپر کی اوپر ہی رہ گئی۔ یہ خوف اس کی رگوں میں اس طرح سرایت کر گیا کہ اس کے اندر اتنی سکت نہ رہی کہ وہ اپنی ٹانگ قبر سے باہر نکال کر بھاگ سکے۔ اجے سہمی سہمی نظروں سے اس چیل کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک دم وہ خوفناک چیل دائرے کی شکل میں اڑنے کی بجائے سامنے کی طرف سیدھی اڑنے لگی۔ اجے نے سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اس کے سانس میں رکاوٹ ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک تازہ قبر کھدی ہوئی تھی، جسے اس انداز سے کھودا گیا تھا جیسے یہاں ابھی کسی مردے کو دفنایا ہے، اور وہ خوفناک چیل اب اس کھلی قبر کے گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ اجے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو اپنی زندگی کا یقین دلا رہا تھا اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے بھیانک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود کو موت کے اتنا قریب محسوس کر رہا تھا کہ دفاع کی کوئی قوت بھی اسے زندگی کی طرف کھینچ نہیں رہی تھی۔ وہ ان کربناک محسوسات کی زد میں تھا کہ ایک دم وہ خوفناک چیل ایک بھیانک آواز کے ساتھ راکھ کے سیاہ بھنور میں تبدیل ہو گئی، اور پھر اجے کی آنکھوں کے سامنے وہ سیاہ بھنور چکر کاٹتا ہوا اس کھدی ہوئی قبر میں داخل ہو گیا۔ اجے کا بدن بے بس ہو کر اس غائبانہ قوت کی زد میں اس کھدی ہوئی قبر کی طرف گھسٹنے لگا۔ اجے کی چیخ و پکار پورے قبرستان میں گونج رہی تھی، لیکن اسے بچانے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اجے بہت ہاتھ پیر مار رہا تھا، لیکن وہ غائبانہ قوت اتنی شدید تھی کہ اجے کی تمام طاقتیں اس کے آگے بہت خفیف تھی۔ اجے کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے کانوں کو ایک عجیب سی غرغراہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ روحا اجے کی خوفناک موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ جب وہ اس خوفناک کیفیت سے باہر آئی تو وہ کرسی سے نیچے گری ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ بے بسی سے سسک رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو شاکرا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گھبرا گئی اور اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا روحا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی پلیز آپ اس وقت مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، مجھے کہیں پہنچنا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اویس میرے ساتھ ہوگا۔
یہ کہہ کر روحا برق رفتاری سے باہر کے دروازے کی طرف بڑھی اور اپنی گاڑی نکال کر اویس کے گھر کی طرف چل دی۔ خوف اور دہشت سے بھرپور اس کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔